نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دختران اسلام کے لیے نظام حیات میں جو طریقہ کار وضع کیا اور اس پر بیعت لی، آج اس کو اجاگر کر کے ہمیں اپنے تہذیب و تمدن کا ایک جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں اور کتنی دور آج ہمارے معاملات ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا استعطرت المرأۃ، جب عورت خوشبو لگائے، فمرت علی القوم لیجدوا ریحها، خوشبو لگانے کے بعد وہ کچھ لوگوں کے پاس سے اس ارادے سے گزری کہ انہیں اس کی خوشبو پہنچے، اگرچہ اس کا چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، وہ مکمل باپردہ ہے اور اس کا لباس شریعت کے مطابق ہے، لیکن ایک ہلکا سا سبب اس کی طرف متوجہ ہونے کا اس میں پایا جا رہا ہے۔ اس نے خوشبو اس نیت سے لگائی ہے کہ میں جب گزروں تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ میری طرف متوجہ ہوں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں اس کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس پر لفظ زانیہ کا استعمال فرمایا۔ کل عین زانیۃ، مرد کی آنکھ جو برے ارادے سے غیر محرم کی طرف اٹھے وہ بدکار آنکھ ہے۔ وکل امرأۃ اذا استعطرت فمرت بمجلس فہی کذا، اور جس عورت نے خوشبو لگائی اور پھر وہ لوگوں کے پاس سے گزری، اس پر اتنی وعید ہے کہ اس عورت پر فہی قضا کہہ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدکار قرار دیا کہ اس کے اتنے سے عمل سے معاشرے میں گندگی پھیلے گی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر اس سے بھی سخت الفاظ استعمال کیے۔ ابھی اس کا بے پردہ ہونا یا دیگر جو اسباب اور دوائی ہیں شہوت کو بھڑکانے کے وہ موجود نہیں، صرف خوشبو لگانے پر یہ وعید ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر پھر آج کے حالات، عورتوں کا بازاروں میں جانا، میلوں ٹھیلوں کے اندر جانا، اور بالخصوص یہ جو عورت مارچ کا پروگرام جس کا مقصد ہی بے حیائی پھیلانا اور نظام اسلام سے بغاوت کرنا ہے، اسلام کے اندر اس کی کتنی سخت وعید ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت جمعہ کے دن گھر سے نکلی تاکہ مسجد جائے، میلے میں نہیں، بازار میں نہیں، وہ پارسا عورت ہے، مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جانا چاہتی ہے مگر اس نے خوشبو لگا لی، وہ گلی سے گزر کے مسجد کی طرف جا رہی ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا حتی تغتسل غسلھا من الجنابہ، یہاں تک کہ وہ ایسا غسل نہ کر لے جو جنابت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر لاقیت امرأ وجد منہا ریح الطیب، ایک عورت سامنے سے آئی اور اس سے خوشبو آ رہی تھی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا امۃ الجبار، اے اللہ کی بندی، جئت من المسجد، کیا مسجد سے تم واپس آ رہی ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس سے خوشبو آئی، ظاہر ہے کہ وہ ویسے پردے میں تھی، اسلامی لباس تھا اور کسی برے کام پر نہیں، مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے آئی ہوئی تھی۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا جئت من المسجد، کیا تم مسجد سے واپس آ رہی ہو؟ قالت نعم، اس نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا سوال کیا وَلَهُ تَطَيَّبْتِ، یہ خوشبو تم نے مسجد کے لیے لگائی تھی؟
مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے تم نے یہ خوشبو لگائی؟ قالت نعم، اس نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انی سمعت حبی ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، لا تقبل صلاة لامرأة تطیبت لہذا المسجد حتی ترجع فتغتسل غسلها من الجنابہ۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ اللہ اس عورت کی نماز کو قبول نہیں فرماتا کہ جس نے مسجد آنے کے لیے خوشبو لگائی، یہاں تک کہ وہ واپس گھر جائے اور غسل کرے، جو کہ غسل فرض ہو جانے کی شکل میں مکمل غسل کیا جاتا ہے، ایسا غسل کر کے آئے گی تو پھر اس کی نماز قبول ہوگی، ورنہ اس کی نماز قبول نہیں۔